ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے اندر پیدائشی طور پر پائی جانے والی ان خامیوں کے متعلق جن کا تعلق جوائنٹ سے ہوتا ہے، جو عموماً پیروں اور کولہے پہ نظر آتی ہیں۔ آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، بات کی جائے اگر ان بچوں کے مستقبل کی یا آنے والے وقت کی، تو اگر صحیح وقت پر علاج کروایا جائے تو ان کا مستقبل کیسا ہوتا ہے، اور ڈیلے کے بعد کس طرح کی تبدیلیاں اس میں آ جاتی ہیں، یا کوئی کمیاں واقع ہوتی ہیں جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہوں؟ اگر ہپ کی بات کریں، اگر یہ پیدائش کے فوراً بعد ٹریٹ کیا جائے تو میجورٹی آف دیم ول لیڈ اے نارمل لائف، کوئی بچے میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ ڈیلے ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں تو اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو بچے میں آگے جا کے تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ یا لمپ ہو چلنے میں، اور کولے کی پوری حرکت نہ ہو، جس کا پریکٹیکلی اسپیکنگ مطلب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح طرح سے زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ نہیں سکیں، اور زیادہ دیر چلنے پہ کولے میں درد تکلیف ہونے شروع ہو کی جاتی ہے۔ شکایت ہوتی ہے۔ اور پیروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو بچہ بجائے پیر پہ سیدھا چلنے کے پیر کے باہر کی طرف چلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوشل سٹگما بھی ہو جاتا ہے، لوگ دوسرے اس بچے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہپ کی جو ڈیفارمیٹی ہے اس کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ پیر چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے، جو والدہ عموماً محسوس کر لیتی ہیں۔ اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹا بڑا ہونا پیر کا علاج کے بعد بھی باقی رہتا ہے یا بالکل صحیح ہو جاتا ہے؟ علاج کے بعد تو کیونکہ ہم میجر کر کے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ بچہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کو رائٹ ٹائم پہ سرجری نہ کریں تو اس کی جو گرو کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو ہوتا کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو پوری صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے یا صحیح ٹائم پہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو تھوڑا بہت فرق رہے، لیکن سرجری کے وقت تو ہم یہ سارے میجرمنٹس لے کے دونوں کو برابر کر دیتے ہیں، پھر وہ گروتھ پوٹینشیل جتنا رہ جاتا ہے اس کے مطابق پھر فرق پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے کیونکہ پیروں کی بات ہو رہی ہے تو ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فلیٹ فٹ کا اکثر ذکر آتا ہے، خاص کر جب فٹنس کی بات آتی ہے۔ فلیٹ فٹ کیا ہوتا ہے اور کتنا عام ہے؟ فلیٹ فٹ میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو آرچ ہے وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، یعنی پیر کا تلوا بالکل سیدھا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی۔ اور اس میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں سیدھا ہے، آیا وہ صرف گوشت کا مسئلہ ہے، یا اس کے انڈر لائنگ جو ہڈیاں ہیں ان کی یا تو آپس میں ریلیشن شپ میں مسئلہ ہے، یا ہڈی کی سائز اور شیپ میں آپس میں کچھ فرق ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم یہ سافٹ ٹیشو کا ہی پرابلم ہوتا ہے، بونز صحیح ہوتے ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو فلیٹ فٹ میں ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے آرچ ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ اس پہ بھی کافی ریسرچ ہوئی ہے، اور اب تو ہمارے پاس اس پہ آلموسٹ 25 ایئر کا ڈیٹا ہے، اینڈ اس میں کمپیئر کیا گیا ہے کہ جن بچوں کو فلیٹ فٹ تھا ان کو آرچز دی گئیں، اور ان کو کمپیئر کیا گیا ان بچوں کے ساتھ جن کو آرچز نہیں دی گئیں، اینڈ سیورل ایئرز ڈاؤن دا لائن دونوں کے اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اینڈ اسی لیے کانسیپٹ جو اس کا باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ آرچ دینے سے یو کین کنورٹ اے پین لیس فلیٹ فٹ پین فل فلیٹ فٹ بن سکتا ہے۔ تو اور آرچ دینے کے 2-3 وجوہات ہی ہوتے ہیں۔ اگر بچہ یا تو خود ہی بہت زیادہ پیر میں درد کا کمپلین کر رہا ہے، یا بچہ چلتے چلتے یا بھاگتے بھاگتے بار بار گرتا ہے، تو پھر ہمیں آرچ یا شو ماڈیفیکیشن کا سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر بچہ کمفرٹیبل ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کھیل کود رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، نہیں گر رہا، تو پھر فلیٹ فٹ اور آئسولیٹڈ فلیٹ فٹ ہے اور کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیز نہیں ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بات کی جائے عام لوگوں کی یا ہماری پاپولیشن کی، تو اس میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، ویری ٹرو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے کبھی کبھی ایک معاملہ اور میں نے دیکھا ہے جس کا تعلق پیروں سے تو نہیں ہے، نہ ان دونوں ڈیفارمیٹیز سے ہے، نہ یہ معاملہ پیدائشی طور پر سامنے آتا ہے، لیکن کچھ نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس پر بات کرنا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ضروری ہے۔ بچوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے، ہینڈلنگ کے دوران ایک کنڈیشن سامنے آتی ہے جس کو پلڈ ایلبو کہتے ہیں،
پلڈ ایلبو کیا ہوتی ہے اور زیادہ تر ایسی کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے؟ پولڈ ایلبو ہم کافی دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس میں. اس کا دوسرا نام ہے نرس میڈز ایلبو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایلبو جوائنٹ میں بیسکلی 3 ہڈیاں اس جوڑ کو بناتی ہیں. ایک اس حصے میں ہوتی ہیں اور 2 آگے ہوتی ہیں، آگے کے حصے میں ہوتی ہیں. جو ایک پتلی بون ہوتی ہے جس کو ریڈیس کہتے ہیں، وہ اوپر والی ہڈی کے ساتھ ایک جھلی کے اندر ہوتی ہے. اگر ہاتھ کو یوں کھینچا جائے، اگر ہم انفارچونیٹلی یہ دیکھتے بھی ہیں کہ بچے کو ہاتھ سے اٹھا لیا جائے تو ان 2 ہڈیوں میں سے ایک اپنی جھلی میں سے نکل جاتی ہے اور وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے ایک طرح سے. تو اس کو بڑی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے اور بچہ اپنا ہاتھ نہ سیدھا کر سکتا ہے نہ مزید موڑ سکتا ہے. اگر یہ بچے کو یہ واقعہ ہونے کے تھوڑی دیر میں دیکھا جائے تو اس کو مینیپولیٹ کر کے بٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ یہ ہو جائے تو پھر دوبارہ ہونے کے اس کے چانسز جو ہیں 5 to 6% ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ ریپیٹڈلی ہو تو پھر چانسز بڑھتے جاتے ہیں. اسی لیے بیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ڈونٹ لفٹ، بچے کو ہاتھ سے نہ اٹھائیں، اور جیسے کہ عموماً گود میں اٹھاتے ہوئے ہاتھ سے پکڑ لے. اور کیونکہ بچے کا وزن نہیں ہوتا تو ہاتھ سے ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ جب پلڈ ایلبو کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ معاملہ دوبارہ آنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ریکرنس بڑھ جاتی ہے. تو کوئی پریکاشنس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو آگے کرنی چاہیے والدین کو؟ اف از دا سیکنڈ ٹائم تو پھر کبھی کبھی ہمیں اموبلائز کرنا پڑتا ہے، کوئی پلاسٹر یا کاسٹ لگانا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ ہوا ہے تو نہیں ہوتا ہے. لیکن ماں باپ کو پھر خیال رکھنا چاہیے دوبارہ نہ ہو. اگر دوبارہ ہو تو پھر اس کو اموبلائز کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے ریکرنس کے ریٹس کو ہم کم کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پلاسٹر جب بھی بچوں کو لگتا ہے بچے بہت زیادہ پریشان کرنے لگتے ہیں، ضد، چڑچڑاپن. ایک تو ان کو اپنے جسم کے اس حصے کو ایک پوزیشن میں رکھنے کی عادت نہیں ہوتی. پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بڑے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ پلاسٹر جب ایک دفعہ لگ جائے تو اس کے اندر بڑی اریٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہوتی ایک پوزیشن میں جسم کا وہ حصہ مستقل رہے. پھر اس کے اندر اسکن کے اوپر بھی کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، خاص کر خارش وغیرہ ہونا یہ تو بہت عام بات ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، اس چیز کو کم کرنے کے لیے کوئی ترکیب موجود ہے؟ کچھ بچے تو پلاسٹر کو ایز اے ویپن بھی یوز کرتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جب بچہ تھوڑا اس میں کمفرٹیبل ہو جاتا ہے دے یوز اٹ ٹو پلے وتھ ایچ ادر آلسو. لیکن اس میں ایز لانگ ایز ہم اگر ایکسیسو پسینہ کو اوائڈ کریں اور بہت زیادہ اس میں موئسچر کو نہ جانے دیں تو پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ادر دین دیٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، اسپیشلی ہمارے ماحول میں پلاسٹر جیسا موسم لگا رہے 6 ہفتے کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے ون ہیز ٹو میک شیور کہ اس کو ڈرائی رکھیں، اور پلاسٹر کے باہر جو حصے ہوتے ہیں جیسے عموماً انگلیاں اور ڈیجٹس، تو اس کو موو کرتے رہیں تاکہ وہ اسٹف نہ ہو جائیں، تاکہ جب آپ کا جو حصہ اموبلائز کیا گیا جب وہ پلاسٹر سے نکلے گا تو پھر وہ بھی اگر باقی ہاتھ اسٹف ہوگا تو پھر اس کو بھی موومنٹ میں آنے میں بہت دیر لگے گی. لیکن اگر باقی جگہ اسٹف نہیں ہے تو پھر وہ جلدی حرکت میں آ جاتا ہے. اشرا صاحب، جن 2 بیماریوں کا پیر سے تعلق رکھنے والی جن کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، کلب فٹ اور کنجنائٹل ڈسلوکیشن آف ہپ، ان دونوں کے بارے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علاج کتنے عرصے تک درکار ہوتا ہے، اور کیا علاج ہو جانے کے بعد یہ کنڈیشنز دوبارہ سامنے آ جائیں اس کے امکانات باقی رہتے ہیں؟ اگر ہپ کی بات کریں، پہلے ہپ کا فار اینی ایج جیسے پیدائش کے قریب نان آپریٹیولی ٹریٹ ہو جاتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو پھر آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. جی. لیکن یوزلی ہپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چاہے آپریشن کے بغیر چاہے آپریشن کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو جائے اور ہپ صحیح ہو جاتا ہے تو یوزلی وہ آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انلیس کہ ہم نے بہت ہی دیر میں جا کے علاج کیا ہے، جب بچے کو ایک لنگڑا پن آ جاتا ہے چال میں، اور پھر اس کو کریکٹ اس کا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے لمپ رہے اگر دیر سے علاج کریں. لیکن اگر پیدائش کے قریب علاج کریں تو وہ پھر مسئلہ ٹوٹلی حل ہو جاتا ہے. اگر کلب فٹ کا دیکھیں، کلب فٹ میں یہ جو چینج آئی ہے ٹریٹمنٹ میں کہ آج کل پلاسٹر سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کا علاج 4 سال تک چلتا ہے. اینڈ دا وے اٹ گوز از وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ پیدائش کے قریب
پیدائش کے فوراً بعد پلاسٹر لگوا لے تو 4 سے 5 پلاسٹر میں پیر تو سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم پلاسٹر سے پیر کو نکال دیتے ہیں تو پیر واپس چلا جاتا ہے. اس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ واپس اپنی پہلی پوزیشن میں چلا جائے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بچے کو ایک خاص بوٹس اینڈ بار میں ڈالنا ہوتا ہے، اور وہ پلاسٹر ختم ہونے کے بعد 3 مہینے کے لیے بچہ بوٹس اینڈ بار میں 23 گھنٹے کے لیے رہتا ہے، اور 1 گھنٹے کے لیے اس کو نکالتا ہے صرف نہانے دھونے کے لیے. رات کو سوتے ہوئے بھی وہ جوتا لگا رہتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد وہ 12 گھنٹے پہ آ جاتا ہے کہ صرف رات کو جب بچہ سوئے تو اس وقت وہ بوٹس اینڈ بار میں جاتا ہے، جب بچہ اٹھ جاتا ہے صبح کو پھر وہ اپنے نارمل جوتے پہنتا ہے. تو یہ سب کرنے سے اس پیر کے ریکرنس جو ہے وہ تقریباً 5 to 6% پہ چلا جاتا ہے. اسی لیے ماں باپ کو یہ علاج شروع کرنے سے پہلے ہی بتانا پڑتا ہے کہ یہ پلاسٹر کا علاج تھوڑا سا لمبا ہے، اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، اور آگے جا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے پیر میں مسئلہ تھا. لیکن اس میں اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے کہ 4 سال تک بچے کو اس طرح کے ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ قسم کے جوتے پہنانے کے لیے تیار ہیں، پھر اس ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں پیدائشی طور پر پائے جانے والے پیر کے مسائل کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.